من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مسند احمد کے اندر اور مسند ابو یعلا کے اندر، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث آتی ہے. ابو طالب کا آخری وقت، مشرکین مکہ جمع ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اندر رش لگا ہوا ہے. ابو طالب کے قریب صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف چلے. جب قریب پہنچے تو آپ کے بیٹھنے سے پہلے ایک دم ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا. اور بیٹھتے ہی ابو طالب سے کہنے لگا ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا. آپ کا بھتیجا ہمارے معبودان الہوں کی گستاخی میں حد سے آگے نکل گیا ہے. ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شأن قومک یسألونک یا ابن اخی. اے بھتیجے، آپ کی قوم کو آپ سے کچھ گلے شکوے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اسی جملے کو بیس بنا کر آج میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ میں کہ انما اردتهم علی کلمۃ واحدہ. اے چچا، میں در حقیقت ان کو ایک کلمہ پر متحد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھ دی، ایک ایسی تاثیر رکھ دی. اگر اس کلمہ پر یہ متحد ہو جائیں تدین لہم بہ العرب وتؤدی الیہم بہا العجم الجزیۃ. تو عجم اور عرب ان کے تابع ہو جائے گا. ابو طالب نے کہا کہ ماں ہی
وہ کون سا کلمہ ہے جس میں ایسی قوت ہے کہ اگر اس کلمہ پر یہ متحد ہو جائیں تو عرب اور عجم ان کا مطیع بن جائے گا؟ منہجی حوالے سے یا جزیہ دے کر؟ وہ کلمہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کوئی جذباتی نہیں تھا، یہ جملہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔ اور تاریخ عالم نے اس کی گواہی دی۔ حالانکہ اس وقت مشرکین مکہ نے کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہوگا کہ جس شخص کو زمین پر ایک بالغ جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں مل رہی، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عرب اور عجم ان کا مطیع بن جائے گا۔ اس طرح کے جملے کو ان کی عقل نے قبول نہیں کیا ہوگا، اور یقیناً انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہوگا۔ یہ جملہ ان کی عقل میں اسی طرح نہیں آیا ہوگا جس طرح عثمان بن طلحہ کی عقل میں وہ جملہ نہیں آیا تھا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ تو میں اس کو کہو کہ چابی ہمارے حوالے کر۔ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گھر پہ۔ بلال جاؤ عثمان سے چابی لے کر۔ میں ضمن بتاؤں، فتح مکہ سے تھوڑے دن پہلے عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مکہ والوں کو اس کے اسلام لانے کی اطلاع نہیں تھی، ورنہ چابی لے لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات تھی کہ عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، جو چابی لے کر آؤ۔ دروازے پر دستک دی، عثمان بن طلحہ باہر آ گئے۔ بلال کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے چابی منگوائی، ٹھیک، اندر گئے۔ والدہ نے پوچھا باہر کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ والدہ مشرک ہے، کافر ہے۔ بلال آیا ہوا ہے چابی لینے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ چابی مت دینا، میں منع کر رہی ہوں۔ تکرار ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، گھر سامنے قریب تھا، اتنی دیر کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو بھیجا رضی اللہ، عمر جاؤ، بلال چابی لینے گیا ہے، آیا نہیں، چابی لے آؤ۔ سیدنا عمر آئے، دروازے پر دستک دی اور آواز لگائی۔ اندر ماں بیٹے کا تکرار جاری تھا۔ عمر کی آواز سنتے ہی ماں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ یہ کسی اور کی آواز ہے، جاؤ چابی دے دو۔ عثمان چابی لے کر باہر آ گیا، یہ چابی۔ سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، چلو اللہ کے نبی کو خود چابی آ کر۔ عثمان آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چابی تھمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ نے دروازہ کھولا تو صحابہ کرام کے چہرے آپ کے سامنے ایک دم آنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کہ دروازہ تو کھل گیا، عثمان چابی دے کر چلا گیا،
اب یقیناً نبی علیہ السلام یہ چابی کسی صحابی کو دیں گے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے۔ صحابہ کے چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں کہ عثمان کہاں چلا گیا؟ تو گھر روتا ہوا چلا گیا، روتا ہوا چلا گیا، واپس بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ عثمان لگتا ہے کہ تو نے چابی دل سے نہیں دی، نہیں دل سے دی، تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ روتے ہوئے تم گھر چلے گئے۔ عثمان نے کہا جی ہاں، جب میں نے آپ کو چابی دی تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیا جملہ؟ عثمان بن طلحہ نے کہا جب آپ یہاں مکہ میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت بھی یہ چابی میرے پاس تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دیں، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو منع کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ لقد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے باپ دادے کی مخالفت کی اور ایک نیا دین لے کر آ گئی ہے۔ چابی دینا تو دور کی بات ہے، تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول نہیں سکتا۔ میں نے یوں آپ کو جھڑک دیا تھا، میرا یہ سخت جملہ سننے کے بعد آپ چل پڑے تھے، اور جاتے جاتے ایک بات آپ نے کہی تھی، فرمایا تھا کہ یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی اضعه حیث شئت۔ اے عثمان، آج تو مجھے چابی نہیں دے گا، لیکن میرا رب مجھے بتا چکا ہے کہ ان قریب یہی بیت اللہ کی چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی۔ اضعه حیث شئت، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ میری عقل نے اس جملے کو قبول نہیں کیا تھا کہ ایک شخص جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا نہیں رہا، وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے، اتنا بڑا دعویٰ کہ ان قریب یہی چابی میری ہتھیلی میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عقل نے قبول نہیں کیا، لیکن جب آج میں نے آپ کے ہاتھ میں چابی تھمائی، مجھے آپ کا وہ فرمان یاد آ گیا اور مجھے رونا، چونکہ یہ جملہ ناطق کی وحی تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان سن لے، تمہیں یہ چابی مکہ والوں نے دی تھی اور وہ چابی تم سے چھن گئی، اب سن لے، خذها خالدتاً طالدتاً لا ينزعها منك الا کافر وفی روایت الا ظالم۔ عثمان، اب یہ چابی میں دوبارہ میں محمد تمہیں دے رہا ہوں، اب قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت تم سے یہ چابی نہیں چھین سکتی۔ کوئی کافر ہوگا جو تم سے چابی لے گا، مسلمان تم سے چابی نہیں لے سکتا۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقتوں پر بھی غور کریں، صدیاں بیت چکی، بیت اللہ کی امامتیں اور خطابتیں مختلف قبائل میں بدلتی آ رہی ہیں، لیکن آج بھی اگر بیت اللہ کی چابی کسی کے پاس ہے تو عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ واپس آئیے، نبی علیہ السلام کا یہ جملہ انما اردتهم على کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ اگر اس کو یہ قبول کر لیں، اس پر جمع ہو جائیں تو عرب اور عجم ان کا مطیع ہو جائے گا، عرب اور عجم کی ان کو قیادت اور سیادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ جملہ کہاں ان کی عقل نے قبول کیا ہوگا؟ کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی، اور تاریخ عالم نے دیکھا
سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 10 لاکھ مربع میل پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم لہرا رہا تھا. 11 سے لے کر 13 تک یہ دور خلافت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو بکر صدیق جب دنیا سے گئے تو 12 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 13 کے بعد 25 ہجری تک یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. امیر عمر جب دنیا سے گئے تو 27 لاکھ مربع میل پر کسی کلمہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 25 سے لے کر 35 ہجری تک یہ دور خلافت ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے تو 35 لاکھ مربع میل پر کسی کلمہ لا الہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آگے آپ چلتے جائیں تو حیران ہو جائے. اس کلمہ میں یہ قوت ہے، طاقت ہے، اس کی یہ برکات ہے، اس کے یہ ثمرات ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے. اور اخیار نے بھی اس کلمہ کی اس قوت کو مانا ہے. یہ کتاب ہے الاسلام فی آسیہ الوسطی. اس کتاب کے مصنف نے ایک فرانسیسی مورخ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ فلاں فرانسیسی مورخ اپنی فلاں کتاب کے اندر کہتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے عراق اور ایران کو فتح کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا. اس ہتھیار کا نام ہے لا الہ الا اللہ. ایک عظیم کتاب، اس کتاب کا نام ہے حضارت العرب. اس کتاب کا مصنف ایک فرانسیسی مفکر کا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں فرانسیسی مفکر اپنی فلاں کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلام کی پوری قوت کا راز ایک چھوٹے سے کلمہ میں ہے. اس کلمہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ. حضرات، اس کلمہ کی تاثیر یا قوت ہمیں پاکستان میں کیوں نظر نہیں آئی، جبکہ یہ پاکستان اس کی اساسیت اسی کلمے کے حوالے سے. یہاں معاملہ الٹ نظر آیا. بجائے اس ملک کو پھیلنے کے یہ سکڑنے لگی. 47 کے اندر اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بیس بنا کر جو ملک لیا گیا اب اس کا آدھا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آدھا بھی نہیں ہے، آدھے سے کم ہے. اور جو آدھے سے کم ہے اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے. جبکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کلمہ اسی ملک میں پڑھا جاتا ہے. باقی دنیا میں تو یہ پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں یہ کلمہ پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس کلمے کا باقاعدہ ورد کیا جاتا ہے. ورد کیا جاتا ہے حلقوں کی شکل میں. لاکھ لاکھ مرتبہ یومیہ ایسے لوگ بھی ہیں. یہاں ایسی ایسی عمارتیں ہیں جن کے باقاعدہ نام ہے. یہ مراقبہ حال ہے. ان حالوں کے اندر اس قدر اس کلمے کا ورد کیا جاتا ہے کہ اس حال میں بیٹھنے والے اس کلمہ کو پڑھتے پڑھتے ہی بیچارے بدحال ہو جاتے ہیں. اتنا پڑھا جاتا ہے. دنیا کے کسی اور کونے میں اتنا یہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا. لیکن معاملہ برعکس ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں جو میں نے میجر فالٹ نوٹ کیا ہے
وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میجر فالٹ کیا ہے، مرکزی خامی جس کی وجہ سے معاملہ الٹ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا کا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہو، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا ہونا کہ کسی کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا علم۔ فرمایا کہ اگر دنیا کا کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو یوں سمجھو کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ تو ہے، لا الہ الا اللہ کا علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور اسی لا الہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور مخالفت بھی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کلمہ کا علم ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہمیں الہ کا پتہ ہی نہیں کہ الہ کہتے کس کو۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور نصوص کے ساتھ خالی آج آپ کو الہ کا ترجمہ بتاؤں گا کہ الہ کا ترجمہ کیا ہے، بس۔ یہ عنوان اس لیے بھی انتخاب کیے ہے، آج ایک مرکزی جو درس ہونے والا ہے اور ہماری جماعت کی ایک علمی شخصیت وقت کے ایک محدث نے محترم شیخ عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو صحیح بخاری کی آخری 10 کے حوالے سے ارشادات بیان فرمانے ہیں، وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی اندر جتنے بھی کتابیں ہیں سب سے آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اس باب کے اندر جو حدیث ہے جس کا اور نکات کے ساتھ ساتھ مرکزی نقطہ اس کے ساتھ تعلق ہے وہ توحید ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی ذاتی ہو عطائی نہ ہو۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں انقطاع نہ ہو، دوام ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں